کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے سنے یار مجھے جواب, میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنٹ حاصل ہے, اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا. میں نے اپنے تئیں جو بیان دیا تھا کوئی غلط بیانی نہیں کی, لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست تسلیم کیا گیا. نیچے جا رہے ہیں تو آج جو کنفیوژن تھی, آج بہت بڑی کنفیوژن تھی سروے صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ بیان جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے. اور شہر افضل مروت صاحب اینڈ پہ کوئی ایک جملہ شائقین کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کیا آپ کہیں گے اینڈ پہ؟ پاکستانیوں کے لیے یہ بیان ہے کہ ہم سب نے پورے ملک میں اٹھنا ہے. ہم نے 8 فروری سے قبل پوری قوم کے شعور کو اجاگر بھی کرنا ہے, اور پنجاب میں بالخصوص ہم نے خان کا علم بلند کرنا ہے. پنجاب ہم آ رہے ہیں. مروت صاحب بتائیے گا سر. جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا تھا مرزوق کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی. اس اسٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے, یا انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے, اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شیر شاہین صاحب بھی موجود تھے, عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے, باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے. پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو. بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں. ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے. ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو, اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہیں جس کا پورے ملک اور اس کی الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی
الیکشن کے سلسلے میں پہلی بات میں نے آپ کو کہی، خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں مروت صاحب بھی آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد۔ دوسری جو اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ کہ آج کے بعد کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوخ کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی، آدو کورم تھا یا نہیں تھا، پر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں۔ اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو، اور ہر صورت الیکشن ہو، اور الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر دے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو، میں نے صرف یہ 2 باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا، اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لوں۔ ایک سیکنڈ 1 بائی 1 پلیز، ہم آلریڈی طریقے سے کوشچن سب کے لیے کسی کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں۔ حیدر شیرازی جی پلیز۔ میرا یہ سوال ہے کہ میڈیا کے حوالے سے اس سے قبل آپ مشورے کے لیے ایک کمیٹی تقسیم کریں، آپ کے پاس گئے، لیکن نشان پر آپ یہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں یا پھر دیگر جگہوں پہ ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس سے قبل نواز شریف ایک اہل ہوئے تھے، اس دوران سینٹ کے جو رہنما تھے انہوں نے جاری کی تھی، ان کو آزاد کر کے ریاست نے یا ریاستی اداروں نے سب پھیر پھیلا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے لیگل پوائنٹ سے اجازت دی اور بعد میں آپ کے خلاف نہیں ہلو، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ دیکھو، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے PTL کھیلا جا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے، عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھو، یہ ایک پارٹی کا ذاتی حیثیت کا نہیں ہے۔ دیکھو، ایک آئینی قانونی مسئلہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ 12 کروڑ عوام میں سے، اگر 12 کروڑ ووٹر میں سے اگر آپ ہماری جو آپ لوگوں کی دیے ہوئے سروے کے مطابق اگر دیکھیں تو 10 کروڑ عوام کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے۔ 10 کروڑ جو ہم سمجھتے ہیں ان ووٹرز میں سے ہمارے 10 کروڑ ووٹرز ہوں گے، ان کو وہ کنفیوز ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش ہوگی۔ تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ میٹر جلد ریزالو ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدلیہ پہ ہم نے اعتماد کی۔ جہاں تک دوسری کوشچن کا تعلق ہے تو دیکھو، میاں صاحب کو اس وقت ایک اور تھا، وہ دستخط سائن کر چکے تھے، اور میاں صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جن کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جس وقت وہ ہوئے تھے سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ سے ریپرزینٹ ہوں گے، وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا، سمبل کا ایشو نہیں تھا۔ تو ہمارا ایشو انٹائرلی ڈفرنٹ ہے۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے کہ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آج نگراں حکومت نے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے 9 مئی کے واقعات کی مزید تحقیقات کے لیے، آپ کے علم میں ہوگا اس ٹائمنگ پہ آگے یہ سب کچھ کرنا جب 7-8 مہینے گزر چکے اور نگراں حکومت کی جانب سے یہ کیا جانا، اس کے اوپر بتائیں کہ کیا سمجھ۔ دیکھو، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، جو بھی ہے اس کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو آپ کو جج اور جوری نہیں بن سکتے، اور ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جا چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کراؤ، اور جیسے آپ جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے جو قانون کے تقاضے وہ پورے ہو سکے، تو ہم تو بہت پہلے ایک درخواست لے کے جا چکے ہیں۔ حکومت کی کمیٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو اگر تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو اور جوڈیشل۔
بات عالیہ خان جوڑ تھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جس طرح مسترد ہوئے تھے اسی طرح ایکسیپٹ ہوئے لیکن شاہ قریشی صاحب کے آج نہیں دیکھو پیکٹ چوز والی بات نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کوئی سکم تھا, لیکن ادروائز جتنی بھی نامنیشن فارم ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ آلموسٹ ایک ڈٹو کاپی تھی, اسی طریقے سے سارے آرڈر لکھے گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, جج صاحب نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کر دیا تھا کہ 3 مختلف حلقے ہیں اور 3 مختلف آروز ہے جو ان حلقوں کے, لیکن ان کے جو ریجیکشن کے آرڈر تھے وہ آلموسٹ ڈٹو سمپل سیم تھی. تو اس لیے یہ ایک ہے, لیکن جتنے تیزی سے انہوں نے ریجیکٹ کر دی ٹیکنیکل بنیادوں پہ الحمدللہ آدیا نے ان کو ریسٹور کیا اور ریسٹور بھی ہو گئے سارے. نہیں کوئی پریس کانفرنس اس کانفرنس کے بعد سوال یہ ہے کہ عمیر نیازی کے خلاف عدالت کا نوٹس جاری ہوا, کیا ان ارکان کے خلاف جاری ہوگا کہ جنہوں نے اس قرارداد کی منظوری میں اپنا حصہ بٹایا اور الیکشن کے سوالات کیے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک عمیر نیازی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک نوٹس ہے, نوٹس پہ کنٹمپٹ کورٹ نے کہا تھا, لیکن اس وقت ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی. جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ کو بتائیں گے اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ یہ پیرامیٹرس ہے اور یہ کنٹینٹس ہے اس اپلیکیشن کے, تو مجھے کبھی امید ہے سپریم کورٹ اپنا نوٹس ریکال کرے گی. اس لیے کنٹمپٹ کی وہ نہیں پروسیڈنگز نہیں ہوگی. آپ کبھی بھی کسی لیٹیگنٹ کو سزا نہیں دے رہے کہ آپ میرے پاس کیسے آئے, بھلا اس کا جو ویو بنتا ہو نہ ہو. ہمارا وہی ویو آج بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آر او جوڈیشری سے ہو, اور یہ پہلے سے بھی ہماری سبمیشن سی اور اس باقی الیکشن میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, تو وہ تو نہیں ہوگا. جہاں تک آپ سینیٹرس کی کہتے ہیں تو سینٹ کی کارروائی نہیں ہوتی کنٹمپٹ کی. ہم کنٹمپٹ کو ویسے بھی سپورٹ نہیں کرتے کسی کے خلاف ہو, لیکن یہ آپ کو واضح کر دیا کہ اس جو ریزولوشن ہے اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے, اس لیے اس کو اگنور کیا جائے گا. ایسے میں جب سیاستدان ہی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور قرارداد منظور کریں, اور آپ نے بھی الیکشن ہونے کے بعد جب الیکشن کے رزلٹ مسترد کر رہے ہیں تو طریقے سے کیوں اسٹیٹ کے چاہتے ہیں کہ آپ کا الیکشن ہو؟ دیکھیں ہم ہر صورت چاہ رہے ہیں اور پہلے دن سے چاہ رہے ہیں. ہم نے 2 اسمبلیاں جو ہماری ختم ہو گئی تھی اس میں بھی ہم کہتے رہے کہ اگر ہم نے الیکشن کرانے ہیں تو وقت پہ الیکشن ہو. الیکشن جیسے بھی ہوئے ہم بلہ بھی مانگ رہے ہیں, بلے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ہمیں سپریم کورٹ سے بھی ہمیں بلہ ملے گا, لیکن میدان ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. کوئی بائٹ کاٹ نہیں ہوگا. ہماری انڈر 19 ٹیم بھی لڑے گی پر ان کا مقابلہ کریں گے اور لوگوں کا ہم نے راستہ روکنا ہے. دیکھیں میں جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے جو اقدام ہے اور رات کے دیر اندھیری میں وہ چلے گئے اور اسلام آباد سے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے چلے گئے, میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کر لیا ہے اور ریلیف فوراً دینی چاہیے. باقی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بڑے سارے لوگ انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اور غیر مرضی کے خلاف, یہی تو ریزن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں جو ہمارے سینیٹر صاحب نے جنہوں نے کیا تھا اس کو شوکاز ہم نے ایشو کر لیا تھا اور ایکسپلینیشن مانگی ہے اور ہم پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایکسپلینیشن مانگی. دیکھو قانونی طور پر تو 13 کے بعد ہی شروع ہوگی, کیونکہ جس وقت آپ کو نشان الاٹ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کمپین میں چلے جاتے. باقی بھی وہ کریں گے. ہماری انشاءاللہ تک کمپین کی پوری تیاری ہے. صرف سپریم کورٹ سے جلد امید ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ وہ کر دیں. نہیں دیکھو جہاں تک ہمارے رشتہ داریوں پہ ہم کوئی نہیں دیتے. خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ کا جو کہ انسٹرکشنز ہے ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. سارے نظریاتی لوگوں کو ہی الیکشن جو ٹکٹس ہے وہی ملتے ہیں اور اسی مرتبہ ان نظریاتی لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹکٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 دن میں آپ کے سامنے سارے نام آ جائیں گے. اچھا چیئرمین صاحب بتائیے گا پی ٹی آئی کی کمپین کے حوالے سے سوائے شیر اختر مرمت کے علاوہ مشغول آپ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی نظر بات جو ہے
वो कोई जो है वो हिमाचल से जुलूस रेली कन्वेंशन नहीं देखो, जहाँ तक रशीद जरेबी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दी। दोबारा बताइए। देखो, हमने ड्यूटियाँ साइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जान जल से जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों को शेयर हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज वी यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ जगहों पे गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट करती है, वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने किया। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस हद में किया है वो बड़ा कमेंडेबल। करारदाद के बाद तो पता चल गई है कि मुल्क की 3 बड़ी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन इंतखाब के नाम पर बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखो, इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात। शेर अब्दुल महमूद साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा इबहम पैदा हुआ था, पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद भी कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काफी लोगों के होते हुए ये इबहम क्यों पैदा हुआ? और क्या मैं आपको ये बताऊं, शेर अब्दुल महमूद साहब वज़ाहत दें। बेहतर होता है वो आपके साथ बैठ के वजाहत दे देते, जरा टीवी की स्क्रीन पे जवाब सुनो। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदमी एतमाद है। बहस ना करें, जवाब सुने, सवाल करें और जवाब चेयरमैन साहब, मेरे बैठने का मकसद ये है, कोई ये बाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बैठा इसलिए हूँ कि PTI के वर्कर्स, जरा सुन ले, PTI के वर्कर्स ये चीज से नशीन कर गए कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन सर शेख शाहीन की जगह पे तो वेलकम किया तो खान साहब से रिलेटेड मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर दिया। दैट्स इम्प्लीमेंटेड। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको एक ही क्वेश्चन में दे देता, वो यही हमें पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न कोई आपकी पार्टी में न खान साहब की स्टेशन सर एक मिनट देखो, मैं आपको मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे। पंचोता साहब भी आगे बैठे और हमारे बंदे गए थे 10 वक्त ये हमारे पास है। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा, हमने ये आप ये बताइएगा कि लेवल पे बीच का जो आपके तामुदात थे वो किस हद तक उसमें और सिक्योरिटी का चार्ज है? देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है और इसमें हमने जो कल मंडे वाले दिन केस लगा हुआ उसमें आज हमने CMA भी फाइल की है। इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट